جو بیٹی گانے کو کھا گئی. 7 گائیں ہیں, گائے تھے نا جو بھی بیٹی ہے, 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 ہیں پتلی کمزور پتلی. جو بھی پتلی پتلی کمزور گائیں ہیں وہ موٹیوں کو کھا گئی. اور 7 بال ہے ہرے اور 7 ہے خشک. تو وہ جو خشک ہیں وہ ہرے بالوں سے لپٹے ہیں کہ ان کو بھی خشک کر دیا. یا ایھا الملأ, اے میرے درباریوں, اتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا قادرین. مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر کو جانتے. بات کا سمجھدار تھا کہ اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. اگر تم جانتے ہی نہیں ہو تو پھر الگ بات, پھر تم کیا بتاؤ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. یہ کہیں مجھے بادشاہ یہ خواب دیکھا, یہ بھی خواب ہے. یہ تو پریشان قسم کے خیالات ہیں, کوئی معصوم قسم کا خواب ہے. اور ایسے پریشان قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے. ہم تو ٹھوس قسم کے معصوم قسم کے خوابوں کی تعبیر جانتے. ان بیچاروں کو آتا کہ نہیں تھا تو کیا کرتے, تعبیر کو آتی نہیں تھی تو کہنے لگے یہ بھی کوئی خواب ہے, یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. یہ ٹھوس قسم کا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بھی بتاتے. جیسے وہ ایک آدمی تھا نا, تو ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا, ایک شخص نے اس سے کہا جناب یہ ذرا مسئلہ تو بتا دیجیے. کہنے لگا پوچھو. اس نے جو مسئلہ پوچھا یہ اس کو آتا نہیں تھا. تو کہنے لگا یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, مسئلہ بھی خام ہائی گریڈر میں باتیں کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ بھی یہ بھی کوئی مسئلہ آتا بھی نہیں, خریداری کی کیا کرتا آتا تو ساری کوئی لگا کہ جو کچھ پوری پوچھا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ارے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو خام ہائی وقت ضائع کر رہا ہے, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں آپ کا جو نہیں تھا تو جان چھڑانی تھی نا کسی وجہ سے. اسی طرح ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی. کیا لگے ڈاکٹر جو بھی کوئی خواب ہے کہ کوئی نے دیکھا, یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. تو ایک قسم کا خواب نہیں, ہم ٹھوس قسم کے معقول قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر جانتے ہیں. یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. آپ کا جو نہیں تو بیچارے کو کیا کرتے. جب انہوں نے جو جواب دیا تو وہ بول اور جس کے نیچے والے کرام نے کہا کہ میرا ذکر کر. اس نے کہا تو قال الذي نجا منهما ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. کہنے لگا جو دونوں میں سے رہا ہوا اس کو یاد آیا. کہنے لگا بادشاہ مجھے جیل میں بھیجو, میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. جو کیا بتائیں گے یہ آرام سے کھاتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہزاروں روپئے تنخواہ بتاتے ہیں کہ ہم خواب کی تعبیر جانتے ہیں, ہم نبی نہیں ہم یہ ہے. ایک بات بھی نہیں بتا سکتے. یہ کیا بتائیں گے, مجھے جیل میں بھیج, میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا. بادشاہ نے کہا جیل میں کہیں بھیجے وہی بتا دو. جیل میں کسی کہیں مت دے گی تم یہی بتا دی. کہنے لگی میں کیا بتاؤں گا, جیل میں ایک بزرگ ہے. بادشاہ جیل میں ایک اللہ والا ہے, جیل میں ایک بزرگ ہے, خوابوں کی تعبیر وہ جانتا ہے. میں اس کے ساتھ رہا ہوں, جو کچھ وہ بتاتا تھا وہی سے ظہور میں آتا. میں نے ایسا تعبیر بتانے والا نہیں دیکھا. تو مجھے ذرا دیر میں بھیج دے اس کے پاس, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تیرے خواب کی تعبیر کیا. میں اس کو پیش کراتا. بادشاہ نے کہا کیا 5 سال کے بعد آیا وہ
5 سال ہو گئے تھے نا اس کے رہائی لے گئے. آپ کو کیا کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے بہت ہی زیادہ سچے، ایھا الصدیق جو ہے اصل میں یا ایھا الصدیق، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ایھا النبی میں، اصل میں ہے یا ایھا النبی. ہاں ہاں یوسف ایھا الصدیق، او یوسف بہت ہی زیادہ سچے، افتنا ہمیں خاصی تعبیر بتائیے، فی سب بقرات تمام یاکلہن سبع عجاف، 7 گائیں ہیں لیتی اور ان کو کھا رہی ہے 7 گائیں پتلی. بسبع سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 بال ہرے اور 7 ہے سوکھے. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، کہتے ہیں واپس لوٹ کر جائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو پتہ چلے کہ 7 کی تعبیر کیا. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تجھے 5 سال ہو گئے یہ 7 سال سے میرے ساتھ رہا ہے جیل میں. جانے کے بعد تیرے کبھی پوچھا نہیں، کبھی ملنے نہیں آیا، کبھی کوئی تحفہ، کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دے دی، اور آج تجھے غرض پڑی ہے مطلب پڑے تو آ گیا نہیں. یہ نہیں، نبی کا اخلاق دے، نبی کا خلق دے. کوئی شکوا نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی تو مطلب پڑا تو آ گیا، ویسے بھی نے کبھی پوچھا نہیں، نہ میں بھی نہیں بتاتا. نہیں اس نے کیا پوچھا؟ خواب کی تعبیر. لیکن نبی کا خلق دیکھو، اس نے ایک چیز سوچی خواب کی تعبیر. آپ تعبیر بھی بتاتے ہیں، تدبیر بھی بتاتے ہیں اور تبشیر بھی بتاتے ہیں. تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی اور کوئی قدرے بھی. بس وہی چیز بیان کر کے پھر ختم کرو. آپ نے کیا فرمایا؟ تعبیر سنو کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے 7 گائیں موٹی اور 7 بال ہرے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ قال تزرعون سبع سنین دابا، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تک خوب کھیتی کرو، کاشت کرو گے اور بہت زیادہ گنا اگاؤ گے. 7 گائیں جو موٹی ہیں اور 7 بال جو ہرے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہے کہ 7 سالوں میں پیداوار خوب ہو، کھیتوں میں پیداوار خوب ہو. یہ ہو گئی تعبیر. کتنے 7 موٹی گائیں اور 7 ہرے بال. 7 ہرے بال اور 7 موٹی گائیاں جو دیکھی ہیں بادشاہ نے، اس کی تعبیر کیا ہے کہ 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی. یہ تو ہو گئی تعبیر. اب تدبیر بتاتے پھر مسئلے کو 7 سال سے اچھی طرح کھیتی باڑی کرے، خوب پیداوار ہو. سما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تو تم 2 فصل کاٹو، کاٹنے کے بعد دانے جو ہیں نا دانے جو ان دانوں کے اندر رہے وہ باہر نہ نکالے. اگر باہر نکال کے تھیلے بھر کے رکھو گے، گوداموں میں رکھو گے تو کیڑا لگ جائے گا، گھن لگ جائے گا اور یہ سارا گندا دانے ختم ہو گئے. اور اگر ان دانوں کے اندر ہی نہیں دو گے، جن دانوں کے اندر وہ اگتی ہو تو پھر ان کو کیڑا نہیں لگے گا، وہ محفوظ رہے.
بس اتنے نکالو جتنے تم نے کھانے ہیں، ساتھ ساتھ نکالتے جاؤ، ساتھ ساتھ ہی کھاتے رہو۔ ایک دم سارے نکال کے نہ رکھنا، ورنہ کیڑا لگ جائے گا، گھن لگ جائے گا، اور وہ سارا گلا خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جلدی کی تعبیر یہ ہے، تدبیر جو اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے کر جائے۔ اب دوسرے جو بادشاہ نے 7 گائیں پتلی اور 7 بال سوکھے دیتے تھے، ان کی تعبیر فرماتے ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن۔ ان 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال ایسے آئیں گے کہ وہ قحط کے ہوں گے، انہیں کوئی پیداوار نہیں ہوگی۔ تو وہ 7 سال جو ہیں، ان 7 سالوں میں پہلا جتنا ذخیرہ تمہارا ہوگا تو ان کو کھا جاؤ۔ یعنی جس طرح پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا گئی ہیں، اور 7 سوکھے بال ہرے بالوں سے لکھے اور ان کو بھی سکھا دیا، تو مطلب یہ کہ بعد کے جو 7 سال ہوں گے ان میں پیداوار نہیں ہوگی، وہ قحط کے ہوں گے۔ کہ ان 7 سالوں میں پہلے 7 سالوں کا ذخیرہ تو کھا جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا سارا کھا جانا، لیکن اتنے بچا لینا کہ آئندہ کاشت کر سکے بیج کے واسطے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْسِنُونَ۔ ان قحط کے 7 سالوں میں سارا کھا کر بالکل ختم نہ کر دینا کہ آئندہ بونے کے لیے بیج بھی نہ رہے، آئندہ کاشت کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا بیج بچا لینا۔ یہ تدبیر ہے، تعبیر بھی بتائی ساتھ تدبیر، یہ تو ہو گئی تعبیر کہ 7 موٹی گائیں 7 ہرے بالوں سے مراد وہ 7 سالوں جن میں خوب پیداوار ہو، 7 پتلی گائیں اور 7 سوکھے بالوں سے وہ 7 سال مراد ہیں جو قحط سے ہیں۔ آگے 15ویں سال کی خوشخبری اپنی طرف سے دے رہے۔ فرماتے ہیں ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ فرمایا ان 14 سالوں کے بعد جو 15واں سال آئے گا اس میں بڑی بارش ہے، اتنی بارش ہوگی کہ خوب پیداوار ہو، زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جائیں، جن سے غلے پیدا ہوں گے، پھل میوے فروٹ پیدا ہوگا، یہاں تک کہ لوگ پھلوں کا رس نچوڑ کے۔ آپ نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی اور تبشیر۔ یہاں یہ بھی سن لو، لوگ کہتے ہیں نبی کے کل کا بھی نہیں پتا کیا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام 15 سال کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ 15ویں سال جو بارش ہونی ہے اور اس بارش کی بہت زیادہ پیداوار پھل میوے پیدا ہونے وہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کے علم کا کیا حال ہے؟ جس وقت آپ نے یہ بتایا جو سچ آیا واپس، اس نے بادشاہ کو آ کر بتایا بادشاہ میں تو پوچھنے گیا تھا تعبیر، اس نے اتنی دیر بننے کی ہے، تعبیر بھی بتائی ہے، تدبیر بھی بتائی ہے اور بشارت بھی دی ہے۔ بادشاہ نے جب سنا نا تو اس کے بات دل لگی، سمجھ میں آئی اس کے پاس تو یہ تعبیر چل گیا، اتنا مہربان، اتنا ہمدرد آدمی، تعبیر بھی بتا رہے، ہمدردی کے ساتھ تدبیر بھی بتا رہے، بشارت بھی دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ ہے کوئی، کون ہے وہ اتنا قابل ترین آدمی ہے، اس کو تم نے جیل میں رکھ چھوڑا ہے، کون ہے وہ؟ اس نے کہا کہ قیدی ہے، میرے ساتھ ہی گیا تھا، 12 سال ہو گئے اس کو، جناب 7 سال کی نہیں بھی رہا، اس کے بعد رہا ہو کہ میں آپ کا ساتھی لگاؤں، 5 سال اب ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس تاکہ میں اس کے منہ سے
خود اپنے خواب کی تعبیر کرو، اور جو اس نے تقدیر بتائی ہے اس کو بھی سمجھی، اور پھر جو اس نے بشارت دی ہے وہ سن کر اس کا شکریہ ادا کرے، اس کو کوئی انعام دے گی۔ میں اس کی رہائی کا حکم دیتا ہوں کہ یہ ایسے آدمی کو دین میں رکھتے رہے جو اتنا قابل اور اتنا خیر خواہ ہے، میری طرف سے رہائی کا حکم ہے، جاؤ اس کو لاؤ۔ جس وقت قاصد رہائی کا حکم لے کر گیا، اللہ فرماتا ہے بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میری طرف سے رہائی کا حکم ہے۔ فلما جاء الرسول، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس قاصد آیا رہائی کا حکم لے کر کہ جناب آپ کی رہائی کا حکم ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا، قال ارجع الى ربك، آپ نے فرمایا کیا اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کی طرف واپس لوٹ جا، فسال ہو اس سے ما جان النسوة اللاتي تتبعن عهديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ سے جا کر پوچھ کہ پہلے ان کی تحقیق کرے جنہوں نے ہاتھ کہتے تھے، خاصان لو پہلے بادشاہ ان کو بلا کر پوچھے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب یعنی عزیز مصر ان کے مکر کو اسی طرح جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو اسلام نے فرمایا میں اس طرح رہا نہیں ہوگا، اگر میں اس طرح دیر سے نکلا رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے اس نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بادشاہ نے کسی نے رہا کر دیا، اور وہ معاملہ تو صبح نہیں رہے گا۔ تو بادشاہ کی طور پہلے ان عورتوں کو بلا کر پوچھے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور میرے مقدمے کی تحقیقات کرے جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا، اور مصر شہر کے بچے بچے کو یہ پتا نہیں چل جائے گا کہ میں پاک دامن ہوں، تو تک میں رہا نہیں ہوں۔ اس طرح میں رہا ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ بادشاہ نے انعام کے طور پر رہا کر دیا، تو میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، میں اس طرح رہا نہیں ہوں۔ بادشاہ کو کہو کہ میرے عورتوں کو بلائے اور ان سے پوچھے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے میرے مقدمے کی تحقیق کرے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے، کس وجہ سے میں سچا ہوں یا نہیں سچا۔ جب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا میں رہا نہیں ہے۔ بادشاہ بڑے غصے میں آیا، بات کیا ہے مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کس جرم نے اس کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، عزیز مصر کو بلایا، اور کیا بات ہے مجھ بتا، اور ان عورتوں کو بلا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ کرا دیا، ایسا قابل شخص، ایسا بزرگ شخص، ایسا ہمدرد خیر خواہ شخص جس کو 12 سال کی جیل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو لوگوں نے بتا دیا نا کہ اصل معاملہ یہ ہے، تو بادشاہ کو پتا چل گیا کہ جو وزیر آدمی کی شرارت ہے اور اس نے خام ایک بے گناہ کو اور اتنے بڑے بزرگ کو جیل میں رکھا ہے، اس کو غصہ کرا عورتوں کو بلایا ہو۔ جس وقت یہ ایسے ہوں تو بادشاہ کا لہجہ ذرا دیکھیے، بادشاہ کہتا ہے قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے جب تم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ یہ نہیں کہتا کہ مجھے بات بتاؤ، یہ بتاؤ جب تم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور مکر فریب کے ہاتھ کاٹے تھے اور سب پیچھے پڑ گئی تھی، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے جب بادشاہ کا انداز دیکھا تو یہ سمجھ رہے کہ اس کو سارا حال معلوم ہو گیا، تو اب ہم جھوٹ بولیں گی تو بگڑ جائیں گی۔ اور زلیخا جو نادم تھی، چاہے کچھ بھی تھی، اصل میں تو عاشق تھی، پہلے تو محبوب پاس رہتا تھا، دیر میں چلا گیا اور مصیبت ایک ڈالی تھی، نادم تھی کیسے مانتی کہ آئے میں نے اپنے دوست اور اپنی غمخار اور اپنی آقا اور اپنی موسم کے ساتھ کیا کیا،
پھر اور کوئی جب آئیں صاف ہے گلیسا بھی آئی تو بات کرے گا سچ بتاؤ جب تم نے اس سے پکڑانے کی کوشش کی تو وہ بول کوئی نبی خدا کی قسم ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو بڑا پاک دامن ہے، بڑا معصوم ہے، ہم نے اس کو پکڑانے کی کوشش کی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی عورت گلیسا بھی بول پڑی الآن حق الحق، کہ اب حق بات تو سن گئی ہے، اب میں بھی صحیح کہتی ہوں، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، بادشاہ میں بڑے دربار میں اقرار کرتی ہوں کہ قصور میرا ہے، میں نے اس کو پھسلانے اور پھنسانے کی کوشش کی تھی، وہ من بڑا ہی سچا ہے۔ سارے شہر کو پتا چل گیا کہ یوسف علیہ السلام ان کے اندر قطعاً کوئی بھی برائی ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی سوچے تھے نہیں تھی۔ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، سارے شہر کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی صداقت کا علم ہو گیا، تو اب بادشاہ نے کہا کہ اب ان کو میرے پاس لاؤ اور بڑی عزت کے ساتھ لاؤ، شاہی گھوڑے پر سوار کر کے لاؤ۔ یہ تو فرماتے جانے کا نہیں لما لما خن ہو بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس لیے کروایا ہے کہ اس عزیز مصر کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دے، اس لیے میں نے تحقیق کروائی ہے۔ میں نے کوئی اپنی پاک دامنی کا چرچا کرنے کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایسا نہیں کروایا، یہ تحقیق اس لیے کروائی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس لیے کروایا ہے کہ یہ جو عزیز مصر ہے جس نے مجھے پالا ہے محبت سے، اس کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے گھر میں رہ کر کوئی برائی نہیں کی، خیانت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 12واں پارہ ختم ہو گیا، 6.5 رکوع میں نے آپ کے سامنے بیان کیجیے، 2 تقریباً۔ ابھی آگے بڑا پیارا ذکر آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنیں گے، کس طرح بنیں گے، اور یہی بھائی آئیں گے جب قہر پڑے گا۔ جو ایسا دردناک واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کی جو کیفیت ہوگی وہی کی وقت ہی آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے اور بھائی دربار میں منگتے بن کے کھڑے ہوں گے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی کیفیت اور یوسف علیہ السلام کی کیفیت، بھائیوں کا 3 مرتبہ آنا، اور پھر یہ جو فکر ہے باقی یہ 2 تقریریں ہوں تو پورا ہو، کیونکہ کراچی میں تو 8 دن لگتے، یہاں تو میں موٹے موٹے واقعات بیان کر رہا ہوں، اور اصل میں جو پروگرام اچانک ہی بن گیا، موٹر میں جیسے جا رہے تھے کہیں تو ہمارے حاجی صاحب نے کہا کہ آج کیا بیان کرو گے، میں نے کہا میں نے کبھی بھی سوچا نہیں ہے، جب جاتا ہی تقریر ہوئی کہ جو اللہ کی منظور ہوتا ہے جو اس وقت جو میں آتا ہے میں بیان کر دیتا ہوں، تو جو اللہ کی منظور ہوگا بیان کر دوں۔ میں نے کہا حاجی صاحب اگر کہیں متواتر مسلسل 3-4 تقریریں ہو تو میں آپ کو سورہ یوسف سنا، یوسف علیہ السلام کا فکر، تو موٹر میں بیٹھے بیٹھے پروگرام بنے، لیکن پروگرام بناتے وقت انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ دوسرے پروگرام ایسے بھی ہیں جن کے پہلے ارادے کیے ہوئے، چنانچہ آج دیر کے بعد بھی تقریر تھی اور اب بھی تقریر ہے، اور صبح 10 بجے ہمارے خان صاحب صاحب کے گھر میں تھا، اور جو پہلے سے زیادہ ہوا یا کئی دن پہلے، تو آج یہ تو رکھ لیا مگر یہ نہیں بتایا کہ آج
اسی طرح کل بھی اعلان کیا تھا نا دور کے بعد، تو کل کا بھی کہیں دن کا وعدہ کیا ہوا ہے 11 تاریخ کے سلسلے میں کہاں تقریر ہے، کہاں اس حال میں جو تقریر ہے دن کے 10 بجے رکھی ہے اس کا مجھے بتائیے، کہتے کہ جہاں بھی ہے اب دن کو 10 بجے سے لے کر 11 ساڑھے 11 بجے تک میں وہاں تقریر کروں، پھر دور کے بعد آ کر یہاں کروں، تو آخر میں انسان ہوں تو 10 تو ہوں ہمارے ابھیان کی بندی چلتی ہے یہ ڈالتے کرایہ پٹرول اور چل یہ مجھے بھی 10 بنا لی جائے اور میں اللہ کے بدل سے باقی سے زیادہ تیز ہو جاتے رکھنے والا نہیں، جب میں جوان تھا تو میں نے ایک دن میں 5 بجے تقریر ہوتی اور اب بھی میں کرنے کے لیے تیار، لیکن مجھے آج رات کا بہت خیال ہے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ وہاں تقریر ہوگی دن کو 10 ساڑھے 10 11 بجے کے قریب ظہر تو وہاں ہو جائے، اور پھر آتے ہی شہروں میں اگر یہاں لگ جائے تو ایسا کرو کہ یہ کوئی پہلے کا وعدہ ہوا ہے یہ تقریر کریں گے پورا وہاں 10:30 بجے آپ تشریف لائے اور وہاں تشریف لا کر سنیں اور کل یہاں عشاء کے بعد پھر ہو جائے، اور اس کے بعد یہاں گردن کے پروگرام تقریباً ختم ہی ہو رہے ہیں، 2-4 پروگرام بعد کے بعد پھر میں واپس چلا جاؤں گا انشاءاللہ، تو یہ روز آپ رات میں سونا ہے بڑا موقع ملے گا، اور دیکھیے نا ابھی 11 بج رہے 11 بجے ابھی جا کر آپ سو گئے دل سمجھ 12 بجے بھی آج کو نیند آ گئے تو پھر فجر کی نماز 6 بجے کے قریب ہوتی 5 گھنٹے بھی آج سو لیں گے وہ بڑے کافی، ایک دن کو تھوڑی دیر نکال لیں گے، تو کل عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے آگے شروع کریں گے اور چاہے بچے کتنے بھی لگے اس کا بیڑا کر کے چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، تو کل دن کے 10:30 بجے وہاں تشریف لا کر سنے حال میں، اور عشاء کی نماز کل دیر کے بعد 2 بجے نہیں عشاء کی نماز کے بعد ہوگا اور جہاں سے آگے بیان کر دیں گے۔ آج میں نے 3 گھنٹے تقریر کی، 8 بجنے میں 10 منٹ کم تھی اور اب 11 بجنے میں 5 منٹ کم ہے، 3 گھنٹے پورے میں نے آپ کے سامنے تقریر کی اور ظہر کے بعد بھی اب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کرو، اگر کل رات کے اتفاق کے بیان میں ہو سکا تو بہتر سے رات کو کر دو، عورتوں کے لیے بھی بہت خبریں ہیں جو ماں بہنوں کو آپ لوگ نہیں کراؤ گے ان کے لیے بھی بہت خبریں ہیں جو سن سکتے ہیں۔ ہاں کھانا نظرات ادب کے کام کرو سب صلاۃ و سلام کرو، اب حضرت ہم اپنے دامن صلی اللہ علیہ وسلم
اور شہید کربلا ہم سب کے غم ہو گے لگا خصوصاً على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. درود کریے اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال جیل میں گزارے اور پھر بادشاہ مصر نے خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے سے معبر نجومی اور کاہن وغیرہ عاجز رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. تعبیر بالکل صحیح تھی اور آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی اور تبصیر بھی بشارت بھی دی. جب بادشاہ مصر نے تعبیر سنی تو یہ تعبیر اس کے دل کو لگی اور اس نے سمجھا کہ یہ تعبیر بالکل صحیح ہے. تو کہنے لگا کہ بھائی وہ صاحب کون ہے جو اتنے قابل اور اتنے قادر ہیں اور اتنے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں کہ تعبیر بھی بتا رہے ہیں تدبیر بھی بتا رہے ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں. اس قدر دین علم انسان کو
جیل میں جو رکھا ہوا ہے تو کس وجہ سے، اس کا جرم کیا ہے اور وہ کتنے عرصے کے جیل میں ہے، اس کو بتایا گیا کہ 12 سال سے وہ جیل میں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی رہائی کا حکم دیتا ہوں، اس کو جیل سے لاؤ تاکہ میں بالمشافہ اس سے گفتگو کروں اور اپنے کانوں سے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھو، اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ جب قاصد رہائی کا حکم لے کر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں کو بلائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور میرے معاملے کی تحقیق کرے اور تفتیش کرے، جب تک یہ واضح نہیں ہو جائے گا کہ میں بالکل بے قصور ہوں اور پاک دامن ہوں، جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو جائے گا، جب تک مصر کے بچے کو یہ معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میں بالکل پاک دامن ہوں اور میری عصمت کی چادر پر کوئی دھبا نہیں ہے، اس وقت تک میں رہا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، اس شخص کا کیا جرم تھا جس جرم کی بنا پر اس کو قید کیا گیا، اس پر کیا الزام تھا؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کے بیچوں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ عورتیں کون ہیں اور یہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا ہے؟ بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا گیا کہ یہ سب وزیر اعظم کی سازش ہے، اس کی بیوی کا قصور تھا، اس نے اپنے بیوی کے قصور کو چھپانے کے لیے اور بدنامی کے داغ کو مٹانے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا، ورنہ حقیقت میں وہ بالکل بے قصور ہے۔ جب بادشاہ کو اصل حقیقت معلوم ہوئی تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا جنہوں نے ہاتھ کاٹے اور عزیز مصر سے کشمیر کی عورت کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے سامنے صاف صاف بیان کرو کہ کیا معاملہ ہے، جب تم نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، صاف صاف میرے سامنے بیان کرو۔ تو ان عورتوں نے بھی اور عزیز مصر کی عورت خلیفہ نے بھی بادشاہ کے بھرے دربار میں اقرار اور اعتراف کیا کہ وہ بالکل سچا ہے، بے قصور ہے، بے گناہ ہے، قصور سب ہمارا ہے۔ ہم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی مگر وہ پھسل نہیں سکا، ہمارے بہکانے میں نہیں آ سکا، وہ معصوم ہے اور عصمت کا وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ پہ ہلنے والا نہیں ہے۔ جب باقاعدہ عدالت میں بادشاہ کے دربار میں عورتوں نے اپنی خطا اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تب آپ نے بادشاہ کا حکم جو تھا رہائی کا وہ قبول کیا اور فرمایا کہ یہ کاروائی میں نے اس لیے کروائی ہے کہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ اگر اس نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے اپنے عزیزوں کی طرح گھر میں رکھا اور پالا، تو میں نے بھی اس کے گھر میں رہ کر اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کی اور اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا جیسے
میں اپنے نفس کو بڑی ذمہ قرار نہیں دیتا. نفس کا کام تو ہے برائی کی طرف کھینچنا. میں جو معصوم رہا اور برائی کا میں نے ارتکاب نہیں کیا اور برائی کی طرف میرا خیال تک نہیں گیا، یہ کوئی میرے نفس کا کمال نہیں، جو میرے پروردگار کا کرم ہے، رحم ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. الغرض جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی آپ کی صداقت کا چہرہ ہو گیا، سارے مصر میں جو بات مشہور ہو گئی کہ سارا قصور ان عورتوں کا تھا. یوسف علیہ السلام پاک ہیں. جب آپ کی پاک دامنی اور آپ کی پرہیزگاری کا چرچا ہو گیا تو اب بادشاہ مصر کا آپ نے حکم قبول کیا اور آپ نے ان سے تشریف لائے. کس شان سے تشریف لائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس کو اپنی ذات کے واسطے خالص کر دوں، اپنا مقرب بنا لوں، اپنا مشیر خاص بنا لوں کہ وہ میرے پاس رہے اور میں اس سے حکومت کے امور وغیرہ میں مشورہ لیا کروں، کیونکہ وہ بڑا قابل اور بڑا قابل انسان معلوم ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے شاہی گھوڑا اور شاہی جوڑا گیا. آپ نے غسل کیا، بڑا اچھا لباس پہنا اور شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے تشریف لائے. بادشاہ نے اور بادشاہ کے دربار کے امراء نے آپ کا استقبال کیا، غرض یہ کہ آپ بڑی عزت کے ساتھ تشریف لائے. بادشاہ نے اپنے دربار خاص میں آپ کو جگہ دی. امراء وزراء نجومی کاہن طاہر سب جمع. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ سے کلام کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا كَلَّمَهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کلام کیا، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا تو آپ کی قابلیت، صلاحیت، علم و فضل، کلام کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، آج کے بعد آپ میرے پاس رہیں گے اور میرے نزدیک آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا اور آپ ایک امانت دار اور صاحب مرتبہ اور صاحب مقام ہونے کی حیثیت میں آپ میرے پاس رہیں گے. میں نے آپ کو اپنی ذات کے واسطے خالص کر لیا، گویا آپ میرے مشیر خاص رہیں گے. میں کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کروں گا. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، آپ حضرات ذرا توجہ سے سنیں. بادشاہ 70 زبانیں جانتا. مصر کا بادشاہ ریان بن ولید جس کے ساتھ آپ نے گفتگو کی تھی وہ 70 زبانیں جانتا. جس زبان میں وہ کلام کرتا تھا یوسف علیہ السلام اسی زبان میں اس کا جواب دیتے. 70 زبانوں میں آپ نے اس سے کلام کیا. پھر آپ نے اس کے ساتھ عربی میں کلام کی اور بادشاہ عربی نہیں جانتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان جو ہے عربی زبان، یہ میرے باپ کی زبان،
پھر آپ نے عبرانی میں اس سے کلام کیا. بادشاہ عبرانی زبان بھی نہیں جانتا تھا. فرمایا یہ میری ماں کی زبان. تو بادشاہ تو 70 زبانیں جانتا تھا. آپ نے 70 زبانوں میں اس سے کلام کیا اور پھر عربی اور عبرانی زبان میں جو کلام کیا وہ بادشاہ زبان نہیں جانتا تھا. گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ جتنی زبانیں میں جانتا ہوں اتنی زبانیں تو نہیں جانتا. اب آپ حضرات رکھتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 7 برس کے بچے تھے. بھائیوں نے حسد کیا, نکل دی. پھر قافلے والوں نے نکالا, انہوں نے مصر میں لا کر بیچ دیا. عزیز مصر کے گھر میں رہے مگر کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے. کسی استاد کے سامنے جانور تنمر طے نہیں کیا. تو یہ علم کس نے دیا تھا؟ آپ گزشتہ رات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آتینا ہے حکمم و علما. ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم اور حکم عطا فرمایا. تو یہ زبانیں کس نے سکھائی تھی؟ اللہ. 72 زبانوں میں آپ نے کلام کیا. اور تفسیریں اٹھا کر دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ وہ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. 7 لاکھ زبانیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ, اور سکھایا اللہ نے آدم کو الاسماء كُلَّهَا, تمام کے تمام نام. اور صرف نام نہیں بلکہ ناموں کے حقائق بھی اور وہ چیزیں بھی سکھائی. طرح کے آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر وہ چیزیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی. وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے نہ بتا سکے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے صرف نام ہی نہیں سکھائے تھے بلکہ وہ چیزیں بھی سامنے کی اور چیزیں سامنے کر کے ان کے نام, ان کے خواص, ان کے حقائق سب کچھ سکھائے. تو جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال تھا کہ وہ تمام نام جانتے تھے اور 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے, تو پھر سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کا علم کیا ہوگا؟ صاحب قصیدہ بردہ شریف, یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں مقبول. حضور نے اس قصیدے کو سن کر خوش ہو کر صاحب قصیدہ کو اپنی چادر عطا فرمائی. وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ, دنیا اور آخرت آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت, اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ, آپ کے علوم میں سے علم اللوح والقلم, لوح محفوظ اور قلم کا علم ہے. لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے. اب سنیے, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو اور قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا اکتب, لکھ. قلم نے کہا ما اکتب, میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما کان وما سیکون, لکھ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا. اب بتائیے, قلم کسی مکتب میں پڑھا, قلم کسی مدرسے میں داخل ہوا, تو جو اللہ قلم کو یہ کہہ کر کے اکتب, لکھ, جو اللہ قلم کو
تم کہتے ماں کانا و ماں یکون کا علم دے دیتا ہے، اس نے اپنے حبیب کو ماں مقام پر بلا کر خاص طور پر علم عطا فرمایا تھا، تو اس کے حبیب کے علم کا کیا اندازہ ہو سکتا؟ لوح محفوظ میں کل سے کہاں لکھا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ ایسا زمین کی اندھیریوں میں نہیں ہے اور کوئی خشک اور تر چیز نہیں مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور لوح محفوظ کا علم حضور کے علموں میں سے ایک علم ہے، تو حضور کے علم کا اندازہ ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، سنو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، مجھے کسی سے انعاد نہیں، کسی سے مخالفت نہیں، مسئلہ ہے حضور کی عزت و ناموس کا، کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی شخص والا غلط ثابت کر دے، گردن کے جس چوراہے میں چاہو مجھے کھڑا کرو اور چیتے مارو، اور اگر حوالہ صحیح ہو تو تم خود ہی اندازہ کرو۔ کسی شخص نے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے دیوبندیوں کے حکیم الامت امام ربانی سب کچھ ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ غیب کدے سیدھا ہے کہ ان میں غیب کی دو قسمیں، جو ذات اور دل آتا، یعنی دل واسطہ اور دل آواز، اور غیب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات بلا واسطہ ذاتی طور پر جانتا، اور نبی کریم دل آتا دل واسطہ وہی کے واسطے سے جانتے، تو غیب کا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ کسی شخص نے ان سے یہ سوال، وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے ذرا الفاظ سنیے، وہ فرماتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت طلب عمل یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب؟ خانی کا لکھتے ہیں کہ غیب کا یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور غیب جانتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اس غیب سے اس کی مراد کل غیب ہے یا بعض غیب؟ تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کل تو دلیل نقلی واقعی کے بات ہے کہ کل علم غیب جتنا اللہ کو ہے اتنا تو حضور کو نہیں، یہ تو دلیل عقلی اور نقلی سے باطل ہے۔ تو اب رہ گیا نا بات، اس بات کے متعلق ان کے اپنے الفاظ سنیں، لیکن اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اگر حضور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں، ایسا علم جیسا کہ حضور کو ہے بعض، تو زید و عمر بلکہ ہر صدیق و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں اگر حضور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے تو اس میں ان کی کیا تفصیل ہے؟ ایسا علم کو ایرا غیرا بلکہ ہر صدیق و مجنون، ہر نابالغ بچی اور ہر پاگل کو بھی ہے، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی ہے۔ جمی حیوانات، حیوانات جمع حیوان، بہائم جمع ہے بہیمہ کی، بہیمہ کہتے ہیں چار کائے کو، وہ کہتے ہیں ایسا علم تو تمام حیوانوں کو اور تمام چار کائوں کو بھی آتے۔ تو انہوں نے نبی پاک کے علم غیب کے متعلق یہ کہا کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کوئی تکلیف نہیں، ان کی کوئی خصوصیت ہے۔ ایسا علم غیب کو ایرا غیرا یعنی عام لوگوں کو بھی ہے، بلکہ تمام نابالغ بچوں کو اور پاگلوں کو بھی ہے، تمام حیوانوں اور تمام جانوروں کو بھی ہے۔ میں رسول اللہ کی عزت و ناموس کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ حضور کی توہین ہے یا نہیں؟
حضور کی توہین ہے چنانچہ میں نہیں کہتا، عرب کے اور عجم کے سینکڑوں علماء نے اس عبارت پر کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ کفر ہے، یہ عبارت کفریہ ہے۔ جس نے یہ کہا ہے اس نے حضور کی توہین کی ہے، کیونکہ اس نے حضور کے علم میں پاک و جانوروں کے علم سے تجویز دی ہے کہ ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین کرتے۔ اب سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے 72 زبانوں میں سے کلام کیا۔ قرآن کی ایک آیت میں پھر میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اور جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ یہ جو نبی جو رسول جس قوم کی طرف آیا اللہ نے اس قوم کی زبان سکھا کر اس کو بھیجا۔ قرآن کی شاید سے ثابت ہوا کہ نبی جس قوم کی طرف آتا ہے اس قوم کی زبان کے ساتھ آتا۔ اب بتاؤ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم کی طرف آئے؟ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید اور فرقان حمید اپنے خاص الخاص بندے پر اتارا تاکہ وہ بندہ سارے جہانوں کے واسطے نذیر ہو جائے۔ حضور ساری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اور سلتے الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب حضور اللہ کی ساری مخلوق کے رسول بن کر آئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ساری مخلوق کی بولیاں بھی جانتے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب ذکر زمین کے اندر تصریح کی ہے کہ حضور سب زبانیں جانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس ملک سے کوئی وفد آتا تھا وہ جس زبان میں کلام کرتا تھا حضور اسی زبان میں اس کا جواب دیتے۔ جانوروں نے حضور سے گفتگو کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں سمجھی۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا حضور تشریف فرما کے صحابہ جی بیٹھے تھے، ایک اونٹ آیا، اس نے حضور کے کندھے پر منہ رکھ کے اپنی زبان میں بولر کی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں کمی سے یہ اونٹ کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا یار دینا ہم تو نہیں رہے تھے، ہم تو اتنا ہی سمجھیں گے بر کر رہا۔ فرمایا جو میرے سامنے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو تھوڑا دیتا ہے۔ جانور آ کر اپنی بولی میں بات کرتے تھے حضور سمجھتے۔ ایک مرتبہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک اونٹ آیا، حضور کے کندھے پر منہ رکھ کر رونے لگ گیا اور اپنی زبان میں تو بولے ہوتے تھی۔ حضور نے اس کے ہاتھ پھیرا، تسلی دی، فکر نہ کر اب تو ہماری پناہ میں آ گیا۔ اونٹ بیٹھ گیا، فرمایا میرے قابلیت تم نے سمجھا کیا کہہ رہے ہیں؟ بولا ہم تو کچھ نہیں سمجھے۔ فرمایا جو اونٹ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھ سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، میرے مالک نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ہے کہ اب کام کو جو دیتا کوئی نہیں اور کام بھائی اس کو پھرانا پڑتا ہے، تو کل اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بھونو اور کھاؤ۔ تو حضور بیٹے نے بھی باپ کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے، تو باپ بیٹے متفق ہو گئے ہیں کل مجھے ذبح کریں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس جہان میں کون ہے جس کے دامن میں مجھے پناہ مل سکتی، جو مجھے چھری سے بچا سکتا ہے،
تو مجھے آپ کی ذات نظر آئی کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ مجھے بتا لیجیے ورنہ میرے مالک کل مجھے ذبح کر دیں۔ فرمایا فکر نہ کر، اب تو ہماری بارگاہ میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کا مالک اس کو ڈھونڈتا ہوا آ گیا، کیونکہ اونٹ رسی توڑا کر آ گیا۔ جب وہ مالک آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس اونٹ کو تم میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس کو خریدتا ہوں۔ ابھی رکھے رسول اللہ بات کیا، آپ اونٹ کیوں خرید رہے؟ فرمایا اس اونٹ نے میرے سامنے یہ شکایت کی ہے، کیا تم نے اپنے بیٹے سے یہ بات کی ہے کہ کل اس کو ذبح کر دو، کیونکہ کام تو دیتا نہیں، کام ہاتھ چلانا پڑتا۔ ہاں یا رسول اللہ، یہ بات ہے